السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ صلی النبی علی رسول الکریم، اما بعد، میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں سب میں پہلے کہ بھائی لوگ، ہم دنیا میں جو آئے ہیں وہ اپنا کیا مقصد ہے؟ بنا ٹائم ویسٹ کرے ہم لوگ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اس مقصد پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا کس لیے ہے، اپنا مقصد کیا ہے، ہم لوگ دنیا میں کر کیا رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنے دل میں جھانک کر اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اسلام تو قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم سب بھائی ہیں، ہم سب اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ جو قرآن میں لکھا ہے اس حساب سے آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ ایک دم آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ نہ میں عالم ہوں، نہ میں قاری ہوں، نہ میں حافظ ہوں۔ بس اللہ کا فضل ہے کہ اللہ مجھ سے یہ بات آپ تک اگر پہنچانا چاہ رہا ہے، یہاں آ کر مجھے دین حاصل ہوا ہے، دین کی معلومات ہوئی ہے، تو بس میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں، دوسرا اس میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور جو بھی بات میں کہوں گا اس کو تحقیق کر کر اس پر عمل کرنا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے بھائی ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے دین کی کتاب نازل کی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن شریف۔ تو اس میں پہلے پارے سے تیسرے پارے تک ہر چیز اللہ نے پوری دنیا اور آخرت کی بتائی ہے نا؟ بالکل بتائی ہے۔ لیکن وہ کب؟ جب ہم کو قرآن معلوم ہو، جب ہم کو قرآن پڑھنا معلوم ہو، جب ہم قرآن سیکھیں گے ہی نہیں، اس کو سمجھیں گے ہی نہیں، تو ہم جاہل بنیں گے۔ کیونکہ یہ جو دنیا فی الوقت جو چل رہی ہے وہ صرف اور صرف ایک فتنہ ہے، اور شیطان اس مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ جس مقصد میں وہ اللہ سے وعدہ کر کے نکلا ہے، اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے ہم لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جیسے کہ اپنے پہ 5 ٹائم کا فرض نماز ہے، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے۔ کب پڑھ رہے ہو؟ فجر تو کبھی زندگی میں پڑھی نہیں ہوگی۔ بہت اچھے اگر اب تم جاب پر بھی ہو، لیکن اگر کوئی بلائے، جیسے کہ کسی آفس میں اگر مینیجر نے بولا ہے کہ صبح آپ کو 5 بجے آنا ہے، تو آپ رات جلدی سو کر فکر سے سوئیں گے بھائی صبح ڈیوٹی 5 بجے جانا ہے۔ جیسے ہم لوگ اب سعودی میں ہیں، تو وہی ڈیوٹی صبح 7 بجے ہے، تو 5 بجے سے اٹھ کے تیاری کریں گے کہ 7 بجے بھس جائے گی، اٹھنا ہے۔ لیکن وہی جو جب اللہ نے بولا ہے کہ نماز تم پر فرض ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم، وہ ہم کو نہیں کرنا ہے۔ بھائی صبح ٹھنڈی ہے، اٹھا نہیں جاتا، رات میں 12 بجے سوتے ہیں، 1 بجے سوتے ہیں، صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، ہے نا؟ بناوٹی باتیں بالکل ہے۔ دل میں نیت کرو، صبح الارم لگاؤ، نیت تو کرو، پہلے رات میں نیت کرو۔ نماز کیا ہے جو ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے کہ 4 رکعت نماز، یا صبح فجر کی 2 رکعت نماز پیچھے اس امام کے پڑھ رہا ہوں، یہ نیت تم کر کے جاتے، وہ تو پڑھنا ہے ہی نہیں، وہ حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں۔ نیت ہے دل کی۔ تم جب روم سے، گھر سے نکل رہے ہو وضو کر کے، بھائی ہم کہاں جا رہے؟ فجر کی نماز کے لیے جا رہے، یہی نیت ہے۔ وہاں جہاں کہ تم کو ہاتھ اٹھا کے نہیں بولنا ہے کہ بھائی 2 رکعت نماز اس امام کے پیچھے میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی نیت ہے۔ تو نیت کر کے رات کو سونا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرو، الارم بھی لگاؤ، صبح 1 دن اٹھو، 2 دن اٹھو، 3 دن اٹھو، چوتھے دن اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آپ کی آنکھ کھلی جائیں گی۔ لیکن ارادہ کرو، کیونکہ 5 ٹائم نماز فرض ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ جو بھی کام تم کو کرنا ہے پہلے نماز کرو، نماز سے قائم کرو، یعنی نماز پڑھو، نماز سے حاصل کرو، ٹھیک ہے، اور قرآن کو سمجھو، ٹھیک ہے، اور صبر سے کام لو۔ اور جیسے کہ وہ آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے نا؟ تو دین کے ذریعے اپنی مدد حاصل کرو، جاہل پنا مت کرو، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بالکل ہے، ہر چیز آپ کو مل جا رہی ہے۔ لیکن کوئی یہ نہیں کر رہا، جیسے گھر کے ماں باپ ہے، کوئی یہ نہیں کر رہا صبح اگر نہیں اٹھوں گا تو میں تجھے یہ نہیں دوں گا، میں تجھے وہ نہیں دوں گا، اس پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا۔ صبح فجر کی نماز کو اٹھنے کے لیے اپنے ماں باپ کو، میں سبھی ماں باپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سب میں پہلے اپنے بچوں کو انگلش اسکول میں ڈالنے سے پہلے
یا کوئی بڑے مدارس میں ڈالنے سے پہلے یا کوئی بڑی جاب ڈگری دلانے سے پہلے یہ سوچو کہ ہم تو اسلام قبول کریں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، آپ جانے کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے سب میں بڑی دولت کیا ہے آپ کی، وہ ہے اولاد۔ اور اگر تم اولاد کو اچھی تربیت دو گے، دین دنیا پہ چلاؤ گے، جب وہ آپ کو جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کریں گے، جو آپ کے اوپر جانے کے بعد کہ آپ کے قبر میں کام آئیں گے۔ جب آپ اس بات کو نہیں سمجھو گے، آپ ڈاکٹر بنانا ضروری سمجھ رہے، انجینئر بنانا ضروری سمجھ رہے، لیکن اس کو قرآن نہیں سکھائیں گے آپ لوگ۔ مدارس میں کسی مؤذن یا کسی امام کو اگر پیسے دینا ہے 500 روپے، تو گھر پہ ماں بولے گی 500 روپے لے گی، 200 کم کرو نا، وہی آپ کو ریچارج کرنا ہے ڈش کا کوئی بھی، تو 500 روپے بنا سوچے سمجھے 1 سیکنڈ کے اندر فون پے سے کر دو گے، یا بولے گی یار ریچارج کر دینا۔ موبائل کا ریچارج ختم ہوا، ابھی ختم ہونے کے ایک دن پہلے اس کی فکر ہے تم کو کہ موبائل کا ریچارج ختم ہوا، وہ کر دو گے۔ لیکن کسی امام کو دینا ہے، کسی مدرسہ اگر بچہ جا رہا ہے، اچھے جگہ پڑھنا ہے، تو تم کو وہاں اپنا کم زیادہ سوچنا ہے۔ کیا کر رہے، کہاں چل رہے ہم لوگ، کس لیے آئے، مقصد کیا ہے ہم لوگوں کا۔ جیسا مجھ جیسا انسان اگر آپ کے سامنے آ کر بیٹھ کر اگر آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہے، تو سوچو ہم لوگ کس لیول پہ چل رہے ہیں۔ بتائیے، آپ خود اپنے دل میں جھانکیے اور پوچھئے ہم کیا کر رہے اور ہمارے بچے کیا کر رہے۔ آج بچہ چھوٹا ہے، جب چھوٹے سے بڑا ہوتا تو وہ سب میں پہلے اس کے جو استاد ہے وہ کون ہے، وہ ماں باپ ہے۔ وہ اسکول کا کوئی ٹیچر ہے یا پرنسپل نہیں ہے، وہ مدرسہ کا کوئی عالم یا فاضل نہیں ہے، وہ کوئی مولانا نہیں ہے، وہ آپ لوگ ہے نا۔ آپ لوگ بالکل آپ لوگ ہیں، کیونکہ جیسا آپ کرو گے وہی دیکھ کر بچہ سیکھتا ہے نا۔ اگر باپ مسجد کو جا رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے بچہ بولے گا جائے گا۔ اگر ماں دیندار ہوگی تو چاہے وہ بچہ چھوٹا بھی ہو تو دودھ پلاتے پلاتے قرآن کا ذکر کرتے کرتے پڑھے گی، ہے نا۔ صحیح ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس سے تمہارے کو فائدہ ہوگا۔ پہلے کے صحابہ کیا کرتے تھے، ارے جب دودھ بھی بچے کو اگر پلاتے تھے تو ذکر کرتے کرتے پلاتے تھے، تو اولاد نیک نکلتی تھی۔ آج ہم لوگ موبائل میں چیٹنگ کرتے کرتے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، بنا بسم اللہ بولتے بولتے، تو دیندار کیسے ہوگا، وہ تو شیطان ہی پیدا ہوا۔ صحیح ہے نا۔ تو اپنے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بچوں کی تربیت نیک کرے، اس فتنوں سے بچائے، اس سوشل میڈیا کے زمانے سے بچائے انشاءاللہ۔ تو ہم بھی بچیں اور ان کو بھی بچائیں۔ کوشش کرو، سب میں پہلے بچوں کی تربیت کرو۔ کسی بھی اسکول میں ڈالو، مجھے علم حاصل کرنے سے کوئی دقت نہیں ہے، دقت یہاں ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، قرآن کی تعلیم دو، قرآن سمجھاؤ، اللہ کی صحابیوں کی قربانیوں کا قصہ ان کو پڑھ کے سناؤ، تبھی تو ان لوگوں کو سمجھے گا۔ ہم بڑی بڑی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہی ہے ڈگری حاصل کرنے کے لیے، ایک 30 پارے کا قرآن کسی کو اندر کیا لکھا ہے کسی کو معنی پتہ ہے؟ پہلے پارے میں پہلے الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے معنی آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ الحمد کا سورہ سب کو پتہ ہے کہ نماز میں پڑھنا ہے، اس کے معنی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کو اس کے معنی پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ بس ہم کو کیا پتہ ہے، ہاں بھائی الحمد کا سورہ پڑھنا ہے، قل واللہ کا سورہ پڑھنا ہے اور نماز مکمل ہوگی۔ جھٹ پٹ کر کے 2 رکعت پڑھنا ہے، ہو بھائی کیا بولے تو بھائی نماز جائیں گے، نہیں بھائی وہ پورا ایسے لپٹ کے گول لپٹ کے اپنے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اپنے بچوں کو قریب میں جتنے مدارس ہیں وہاں بھیجو، پیسے زیادہ سے زیادہ خرچہ کرو، مشکل نہیں ہے، اللہ اور دے گا، لیکن وہاں پہ اونچ نیچ مت کرو۔ جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو دین کی تربیت دو، اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دو، چاہے بھائی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو۔ اپنے بیٹیوں کو بے حیائی کا کریڈٹ کارڈ مت دو، جیسے ہوتا ہے نا پیسے مارے تو کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکل جائے، یا ایتھارٹی مت دو اس کو کہ بھائی لے لائسن اور تو جا، تو تیری زندگی جی لے، تیرا باپ تیرے ساتھ ہے۔ سب میں بڑی غلطی، سب میں بڑی ہے بھائی کی غلطی، تیرا بھائی تیرے ساتھ ہے۔ ماں کی سب میں بڑی غلطی کہ میں کچھ بھی ہوں بیٹا میں ہوں۔ جب تو وہاں ہے تو جب قیامت میں اور جب قبر میں جب اپنی بیٹی کو گناہ ہوگا، اپنے بیٹے کو گناہ ہوگا، اپنی اولاد کو گناہ ہوگا، عذاب ہوگا، تب تم ساتھ ہوگے؟ نہیں ہوگے نا۔ تو میں کیسے ہوں؟ میں ہوں تو میں یہاں ہوں، دین میں ہوں، میں دین کی تربیت دوں گا، قرآن سمجھاؤں گا، قرآن سکھاؤں گا۔ پہلے آپ سیکھو، ان کو سکھاؤ۔ آج دنیا کیا کر رہی، کہاں چاہ رہی دنیا؟ جب مجھ جیسا انسان آ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بتا رہا ہے تو سوچو کہ دنیا کہاں چل رہی۔ بہت عالم لوگ ہیں، کتنے بیانے ہیں یوٹیوب پر، کسی کو سننا نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس۔ ایسے ریلز پلٹائیں گے نا، کوئی اچھی کسی نے کچھ بول رہا ہو تو وہ نہیں سننا ہے اس کو، ارے یار ہٹاؤ یار،
اس کا روز کا وہی ہے. ہم تو آج ہے بول کے چلے جائیں گے، میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن اللہ سے نماز میں دعا کرو کہ اللہ تم کو ہدایت دے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. میں بھی ایک بہت بڑا گنہگار ہوں، میں تو گنہگار ہوں ہی، اور گناہ تو کر ہی رہا ہوں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میری آخرت ہی بدل جائے. آخرت سنور جائیں گے تو شاید میری آخرت اگر سنور جائیں گی تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ.